نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین ناظرات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے سننے اور پیار کرنے والے حضرات، کچھ لوگوں کی طرف سے پاک ہستیوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کے دونوں شہزادے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی اہل سنت جو ہے وہ حضرت سعد سے حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان صحابہ سے اکثر حدیث کی روایات ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا مولا کائنات یا حسنین کریمین کوئی کم درجے کے عالم تھے؟ ایک طرف جبکہ حضور نے فرمایا بھی انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں ان کی حسنین کریمین کی مولا کائنات کی روایات نہیں ہیں؟ تو بھائی دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کی الحمدللہ کتابوں میں بہت زیادہ روایات مولا کائنات کی بھی ہیں، حسنین کریمین کی بھی ہیں جی، بلکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری مسند جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ مسند علی بن ابی طالب، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی جی۔ اس طریقے سے مختلف ہمارے حضرات جو ہیں وہ کتابیں لکھتے رہے اور لکھ رہے ہیں، اور آپ کی مرویات ان میں موجود ہیں جی۔ پہلی تو یہ بات کہ یہ غلط یا قلت مطالعہ ہے، جس کی وجہ سے یا اہل سنت کی وہ ان کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں ان کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کثرت روایت کرنا، حضرت امی جان کی کثیر روایات کا ہونا، حضرت انس بن مالک کا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جی وغیرہ ذالک، ان صحابہ کی کثرت روایات ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ خلفائے راشدین سے افضل ہو جائے۔ کیا کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات چونکہ زیادہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کی زیادہ ہیں وغیرہ ان صحابہ کی، تو کیا یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین سے افضل ہو گئے؟ کثرت روایت کسی کی افضل ہونے کی، دوسرے سے بالخصوص خلفائے راشدین سے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی جی۔ باقی ان صحابہ کی کثرت روایات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حسنین کریمین وغیرہ وغیرہ، ان کی روایات تو ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے درجے کی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمر، ان کے درجے کی نہیں ہیں جی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا انتہائی درجے کا اعلیٰ تقوی اور ورع تھا۔ یہ مطلب ہے کہ ایسا اس تقوی کی وجہ سے یہ روایت آگے سے بیان کرتے نہیں تھے کہ ان کی عاجزی تھی کہ ہم اس قابل کہاں کہ ہماری زبان سے وہ الفاظ جاری ہوں جو حضور کی زبان میں وہ سے جاری ہوئے۔ یہ ان کا اعلیٰ درجے کا تقوی اور ورع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کثرت روایت نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ کثرت روایت کے لیے اور دیگر ہر کاموں کے لیے حضور نے جو ہے مختلف طرح کی تقسیم فرمائی ہوئی تھی۔ اب ایک طرف وہ بھی تو ہے نا کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں مفتوحہ جو ممالک ہیں ان کے انتظامات کرنے ہیں، وہاں عدل و انصاف کا اجرا کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کی نگرانی کرنی ہے، اور جنگی سکیمیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ 100 معاملات یہ تھے، یہ صحابہ ان میں مشغول تھے۔ دوسری طرف حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کیا، باقی صحابہ کو جو ہے وہ مقرر کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ باقی حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میرا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا، میں تو بس کچھ پیٹ میں تھوڑا ڈالا تو میں حضور کی برگاہ میں آ کے سارا دن رات حضور سے پڑھا کرتا تھا، باقی صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے نا، وہ بھی تو معاملات ہیں۔ اس لیے صحابہ میں 2 قسمیں تھیں نا، کچھ مہاجر تھے کچھ انصار تھے جی۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ نے ایک نظام چلانا ہے، تو اس لیے مختلف عرفان کے مطلب حضور نے مقرر کیے۔ فرمایا کہ قرات سننی ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے، معاذ بن جبل سے سنا کرو، وراثت کی مسائل سیکھنے ہوں تو حضرت زید بن ثابت سے سیکھا کرو جی وغیرہ ذالک۔ حضور نے تقسیم کی ہوئی تھی تو حضرت ابو ہریرہ اور یہ صحابہ انہی کاموں کے لیے وقف تھے۔ دور دراز سے، دنیا کے اطراف و اکناف سے جب لوگ آتے تھے ان کی خدمت میں تو یہ ان کی تربیت کرتے اور ان کو جو ہے حضور کے فرامین عالیہ جو ہے وہ سناتے جی۔ یہ وجہ تھی۔ تو اکثر تو اعلیٰ درجے کا تقوی
یہی وجہ ہے کہ ان کا اس درجے کا تھا کہ جب حدیث اگر وہ کبھی بیان بھی کرتے، کچھ روایات ان سے جو ہیں وہ بیان بھی کرتے، تو پھر آخر میں یہ کہتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جیسے ہم نے حدیث بیان کیا ایسے یا جیسے سرکار نے فرمایا تھا جی۔ تو اس لیے وہ صحابہ انتہائی تقوی اور ورع کا پیکر تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ متقی نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی متقی تھے، اعلیٰ درجے کے تھے، حضور کی صحبت یافتہ تھے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور نے ہر کام کی تقسیم کی ہے، جو جیسے جس طرف ضرورت ہوئی۔ اب حضرت ابو ہریرہ تو میدان جنگ میں جا کر کافروں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گردنوں کو انہوں نے ٹکڑے تو نہیں کیے جو مولا کائنات نے کیے۔ جنگ نہروان میں کیا ہوا، مولا کائنات کا خاص ہے، دیگر جنگوں میں تو اللہ کریم جو ہے ان ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، ایک طرف ایک صحابی زیادہ روایات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کم روایات کرتے ہیں، لیکن مطلب ایک تو وہ حافظ الحدیث ہیں، یہ فقیہ ہیں۔ اب ایک طرف حضرت ابو ہریرہ کی روایت مثال کے طور پر، دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عمر کی آ جائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ جائے، حضرت انس کی روایت آ جائے جی، حضرت فاروق اعظم کی آ جائے، یہ مجتہد اور فقیہ صاحب ہیں، تو اب ان کی روایت کو ترجیح ہوگی جی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول تھے، لیکن ان کی جو دوسری حضور نے ذمہ داریاں لگائی تھی وہ ان میں مشغول تھے۔ اللہ